عید الاضحیٰ قریب ہے۔ اس عید پر مسلمان اللہ کے حکم پر قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن جب اس فریضے کی انجام دہی کا وقت آتا ہے تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مختلف قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جانوروں سے پیار کرو، ان کو بستر پر سلاؤ، ان کی قدر انسانوں سے بڑھ کر کرو۔ ایسے لوگوں کی منافقت دیکھیے کہ سارا سال چکن، بیف اور مٹن کے گوشت کے برگر، چکن مٹن کڑاہیاں، روسٹ مرغے، سالم بکرے کی سجیاں، بروسٹ اور چرگے یہ ڈکار جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے جانور قربان کرنے کی باری آتی ہے تو انہیں قربانی کے موقع پر جانوروں پر رحم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا۔ ناظرین، عید الاضحیٰ قریب ہے۔ اس عید پر مسلمان اللہ کے حکم پر قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن جب اس فریضے کی انجام دہی کا وقت آتا ہے تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مختلف قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جانوروں سے پیار کرو، ان کو بستر پر سلاؤ، ان کی قدر انسانوں سے بڑھ کر کرو کیونکہ وہ بے زبان ہوتے ہیں۔ جانور ذبح کرنا ظلم اور زیادتی ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، انہیں حقوق دو۔ یہ بڑے بڑے مگرمچھ کے آنسو آپ کو دیکھنے اور ان لوگوں کے بھاشن آج کل میں سننے کو ملیں گے۔ ناظرین، عید پر جانوروں کی قربانی کے غم میں وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہوتے ہیں جو سال بھر چھوٹے بڑے پرندے، مرغ اور مچھلی کو ایک ہی سانس میں ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ جانوروں کی سواری بھی بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ جانوروں کی کھال سے بنے جوتے اور جیکٹس پہنتے ہوئے انہیں ذرا رحم نہیں آتا، بلکہ انہیں استعمال کرتے ہوئے یہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ جانوروں کی چربی سے چراغ جلانے پر بھی ان کے سینے میں درد نہیں ہوتا۔ جانوروں کے بال، جسمانی اعضاء اور ہڈی وغیرہ سے بنائی گئی پروڈکٹس کو یہ شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ اپنی کسٹڈی میں رکھے گئے جانوروں کے بھوکے پیاسے ہو کر بلکنے تک ان کی جیبوں سے کوئی پھوٹی کوڑی بھی باہر نہیں نکلتی، مگر انہیں جانوروں کی قربانی پر شدید اعتراض ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی منافقت دیکھیے کہ سارا سال چکن، بیف اور مٹن کے گوشت کے برگر، چکن مٹن کڑاہیاں، روسٹ مرغے، سالم بکرے کی سجیاں، بروسٹ اور چرگے یہ ڈکار جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے جانور قربان کرنے کی باری آتی ہے تو انہیں قربانی کے موقع پر جانوروں پر رحم آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پیسہ جس کے جانور قربان کیے جا رہے ہیں یہ غریبوں کو کیوں نہیں دے دیا جاتا۔ حالانکہ عید قربان بنیادی طور پر ہے ہی غریب پرور موقع۔ قربانی کے گوشت کا بڑا حصہ انہی غریبوں کو ملتا ہے جنہیں سال بھر گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ وہ بھی ایک غریب ہی ہے جو سارا سال بکریاں اس امید سے چراتا ہے کہ عید قربان پر وہ انہیں فروخت کر کے اپنے سال کے خرچے نکالے گا اور بچیوں کی شادی کرے گا۔ اسی طرح کسائی بھی کسی وزیر مشیر کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ بھی غریب ہی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے سال بھر کے قرضے اسی قربانی سے ہونے والی کمائی سے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ مدارس میں پڑھنے والے بھی غریبوں ہی کے بچے ہیں، جانوروں کی کھالیں بیچ کر جن کے تعلیمی اور رہائشی خرچے پورے کیے جاتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی کھالیں بیچ کر مفت علاج کی سہولت دینے والے ہسپتالوں میں بھی علاج غریبوں ہی کا ہوتا ہے، مگر ان مغربی پروردہ دانشوروں کو یہ سب نظر نہیں آتا، بلکہ انہیں تو اصل میں اسلامی شعائر سے چڑ ہوتی ہے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں کے غریب کسانوں کی آمدن کا ایک ذریعہ قربانی کے جانوروں کی پرورش اور پھر ان کی فروخت ہے۔ ہر سال ہزاروں لاکھوں جانور ہمارے ملک کی منڈیوں میں بکنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک زرعی ملک ہونے کی وجہ سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جانوروں کی کمی ہو جائے یا جانور ختم ہو جائیں۔ ہر سال پہلے سے زیادہ تعداد میں جانور منڈیوں کی طرف لائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اور سینکڑوں سالوں سے اس سنت پر عمل کیا جا رہا ہے، لیکن جانور کبھی کم نہیں ہوئے، اور انشاءاللہ جب تک اللہ کے نام پر اور اس کی خوشنودی کے لیے یہ کام ہوتا رہے گا یہ جانور زمین سے ختم نہیں ہوں گے۔ مگر قربانی کے منکروں کو یہ کون سمجھائے، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اسی طرح ٹرانسپورٹرز جو ان مال مویشیوں کو منڈیوں میں لاتے ہیں، ٹھیلے والے، ریڑھی والے، رکشے والے، یہ سارے بھی غریب کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی عید قربانی کے موقع پر ہونے والی معاشی حرکت پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر لادینوں کی منشا کے مطابق قربانی پر پابندی لگا دی جائے تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ ناظرین، لگتے ہاتھوں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسپین میں ہر سال اگست کے آخری بدھ کو ایک میلہ منعقد ہوتا ہے جسے مقامی زبان میں لا ٹومیٹینا کہا جاتا ہے۔ اس میلے میں موجود شرکاء ایک دوسرے پر ٹماٹر پھینکتے ہیں۔ ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں افراد اس میلے میں شرکت کرتے ہیں اور بذریعہ قرآن اندازی منتخب افراد ہی اس میلے میں شریک ہو پاتے ہیں۔ اس میلے کا آغاز 1945 میں ہوا، جس کے بعد یہ ہر سال باقاعدگی سے منعقد ہونے لگا۔
ایک اندازے کے مطابق 1,00,000 کلوگرام سے زیادہ ٹماٹر اس میلے میں ضائع کیے جاتے ہیں۔ اس گیم کا یہ اصول ہے کہ ٹماٹر مارنے سے پہلے اس کو کسی قدر کچلا جاتا ہے تاکہ کسی کو چوٹ نہ لگے۔ کس قدر افسوس اور جہالت کا مقام ہے کہ مہذب سمجھے جانے والی یہ تعلیم یافتہ قوم ہر سال اتنے لاکھ ٹماٹر کچل کر انہیں ضائع کر کے خوشی مناتی ہے، لیکن کوئی بھی لبرل تعلیم یافتہ دانشور آواز بلند نہیں کرتا۔ رزق کا ضیاع ہوتا ہے، مگر مجال ہے کوئی منکر قربانی بولے۔ انہیں کوئی یہ ترغیب نہیں دیتا کہ یہ ٹماٹر افریقہ کے ان ملکوں میں جہاں غریب فاقوں سے مر رہے ہیں وہاں بھیج دینے چاہیے۔ اس قدر جاہلانہ رواج اسپین میں نصف صدی سے جاری ہے، اور اب اسپین کے علاوہ بھی کئی ممالک میں یہ رسم چل پڑی ہے جس کے پیچھے نہ کوئی لاجک ہے اور نہ کوئی فلسفہ۔ لیکن حیرت ہے کہ اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی نہیں کہتا کہ ان ٹماٹروں کو ضائع مت کرو، غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کر دو، مگر اللہ کے حکم پر کی جانے والی قربانی پر انہیں یہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ ناظرین، قربانی ایک عبادت ہے۔ عبادت کو معاشی تناظر میں دیکھنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ چیز عبادت کا مزہ ختم کر دیتی ہے۔ لیکن قربانی پر اعتراض کرنے والے اور اس کے منکرین کے جواب کے لیے پھر بھی معاشی طور پر ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قربانی کے ایونٹ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی وجہ سے آپ کے ملک میں فارمنگ اور کیٹل انڈسٹری ترقی پاتی ہے، جس سے بالعموم چھوٹا کسان یا غریب طبقہ ہی منسلک ہوتا ہے، اور عید قربان پر انہیں اپنی محنت کی اچھی قیمت مل جاتی ہے، جو کہ اس موقع کے علاوہ عام مارکیٹ میں نہیں ملتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رقم ویسے ہی غریبوں کو دے دی جائے، وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ غربت کا علاج پیسے بانٹنا نہیں بلکہ غریب طبقے کے لیے معاشی ایکٹیویٹی یعنی معاشی پہیہ چلانا ہوتا ہے، اور قربانی کا عمل اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کا گوشت دنیا بھر کے غریبوں میں بانٹا جاتا ہے، اور معاشرے کا وہ طبقہ بھی گوشت کھاتا ہے جو پورا سال صرف اس کا خواب دیکھتا ہے۔ پھر ان جانوروں سے جو کھال حاصل ہوتی ہے، اس سے لیدر پروڈکٹس بنتی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ ذرائع نقل و حمل سے منسلک لوگ بھی ان دنوں کے دوران جانوروں کی ترسیل سے آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ الغرض عید قرباں اپنے چند دنوں کے اندر کھربوں روپے کی خطیر مگر بیکار سیونگ کو سیال کر کے سیال مادے میں تبدیل کر کے معاشی پہیہ تیز کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اعتراض کرنے والے ذہن کی حالت یہ ہے کہ اسے غریبوں کا خیال صرف عید قربان پر خرچ ہونے والی رقم کے وقت ہی آتا ہے، جو کہ ہر لحاظ سے غریب دوست موقع ثابت ہوا ہے۔ البتہ اسے ان کھربوں روپے کا زیاں دکھائی نہیں دیتا جو ہر روز امیر لوگ پیزوں اور برگروں میں اڑا دیتے ہیں۔ ان کھربوں ڈالرز کے زیاں پر یہ کبھی انگلی نہیں اٹھاتے جو یورپ اور امریکہ میں پیٹس کے کھلونے بنانے پر خرچ ہوتے ہیں۔ ان کھربوں ڈالر کے زیاں پر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی جو ہر سال کاسمیٹک انڈسٹری میں جھونک دیے جاتے ہیں، جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مصنوعی طور پر خود کو حقیقت سے زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو دکھایا جائے۔ الغرض آپ اپنے ارد گرد غور کیجئے کہ ٹریلین ڈالرز کے ان بیش قیمت ذرائع کے بے دریغ ضیاع پر تو یہ ملحدین کبھی اعتراض نہیں کرتے جو اپنی نوعیت میں غریب کے جذبات کچل دینے والے اخراجات ہیں، مگر عید قربان کے موقع پر یہ غریب کے کچھ ایسے حمایتی بن جاتے ہیں گویا ان سے بڑا غریب پرور آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ ناظرین، ان لوگوں کا اصل مسئلہ غریب پروری نہیں بلکہ مذہب دشمنی ہے، جس کے لیے یہ ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے موقع پر ان کے اعتراضات در حقیقت اسی اعتراض کا، اسی سوچ کا، اسی لاہ عمل کا تسلسل ہیں کہ اللہ کے احکامات کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں۔ اب عید قربان کا موقع ہے، آپ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے جانور قربان کریں، اور ایسے اعتراضات پر کان دھرنے کی بجائے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔